وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنی روح کو پاک کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونفس وما سواها. اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فألہمها فجورها وتقواها. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها. کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساها. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. سامعین کرام، سورہ شمس ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تزکیہ نفس کا مضمون ہے سامعین کرام، اور یہ مضمون نہایت اہم ہے. اور یہ وہ مضمون ہے، میرے جہاں تک میں اپنے گرد و پیش کا اندازہ لگاتا ہوں تو عام طور پہ ہم لوگ جو ہیں تزکیہ نفس کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. ایک تو آگاہ بھی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے. ایک انسان میں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم گمراہ ہیں. یعنی ہماری منزل کے بارے میں ہم نے اپنے دھوکہ کھا لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل دنیا ہے اور ما فیہا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر انسان اس کے بارے میں، اپنی منزلی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جائے تو تمام چیزیں جو اس کو کامیابی دلاتی ہیں یا اس کو نجات دلا دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے. یعنی یہ اپنی حقیقی فلاح، چونکہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اس کو ایک دھوکہ لگ گیا ظاہر کا کہ میں ظاہری ہوں اور ظاہر کی کامیابی ہی اصل میں میری کامیابی ہے. اور یہ ہم سب کا دکھڑا ہے، ہم سب کی، یعنی یہ ہم سب کی کہانی ہے. سامنے کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کا مضمون ہے یا یہ سورہ شمس جو ہے یہ کسی اور کے لیے ہے. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آج میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، یہ ہجوم اپنی اصلاح کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ ہے تو اپنی ظاہری کامیابی کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور یہ سنجیدگی جو ہے یہ دراصل اس کا اپنے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ انسان جو اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہا، یہ اپنے بارے میں غیر سنجیدہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو دراصل دوزخ کے گڑھے میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور ایک زبردست تیاری میں لگا ہوا ہے.
عام طور پہ اگر دیکھیں یہ مضمون اصل میں ایسا اہم ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس پہ گھنٹوں بولتا رہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں گھنٹوں بھی بولوں تو وہ فضول ہے. اس کا یعنی جو دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ مضمون اگر میں کہتا بھی رہوں تو وہ فضول ہے. دیکھیں فضول اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی حقیقت کو جن لوگوں نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا اور وہ پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو خیال ہے وہ درست ہے کہ ہم ظاہر ہیں، ظاہر ہی سے ہمارا تعلق ہے اور ظاہر ہی کی کامیابی تو یعنی اس پہ ہمارا دار و مدار ہے یا نجات ہے، تو پھر یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں سے اگر یعنی بات چیت کی جائے تو وہ فضول ہے. سورہ یاسین میں یہ مضمون وضاحت سے ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. سورہ یاسین میں ہے یا کسی اور صورت میں، بہرحال قرآن کی آیت ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں یا خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. وخشی الرحمن بالغیب یعنی رحمان کے سامنے اس کا خشوع ہو. خشی خشوع سے ہے، خشوع کا مطلب جھک جانا، یہ جھکا ہوا ہو. جو شخص ایک راستے کا طالب ہی نہیں ہے اس کو اس منزل کا پتہ بتانے کے کیا معنی رکھتے ہیں. جو اللہ کا طالب ہی نہیں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوقینی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا آپ بتائیں یا نہ بتائیں. اور یہ بات جو ہے قرآن میں دوسری جگہ یہ ایک آیت بھی ہے کہ وہ ہے نا کہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی، اور مجھے اس کا جو پوری آیت ہے وہ بھول رہی ہے، اس وقت بھول رہی ہے. بعض اوقات میں دوبارہ سنتا ہوں درس کو اپنے تو مجھے یاد آ جاتی ہے. میں نے کہا یار تو بہرحال انما وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. میرے خیال سے سورہ بقرہ کی ہے، ابتدائی آیت ہے. تو سامعین کرام، حقیقت میں اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خود اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. جب تک یہ انسان اپنی پہچان کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ظاہر کے دھوکے میں رہے گا. اور ظاہر کے دھوکے میں اگر ایک شخص آ گیا جیسا کہ ہم، تو اس کے لیے جو ہے پھر یعنی ہم جو ہیں ہم نے آلریڈی ایک منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے. سامنے کرام یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. دیکھیں اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لیے. ہم نے تو آلریڈی یعنی پہلے سے ہی ایک منزل کا ہم انتخاب کر چکے ہیں، ہم بھی اور ہمارے والدین بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، کہ ہاں اصل جو ہے کامیابی اور ناکامی کی جگہ جو ہے ظاہر ہے، دنیا ہے بس. اب جو لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں یا ان کو ایک غلط فہمی لگ جاتی ہے تو یہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے. تو ظاہر کے دھوکے میں جو بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو اب نصیحت آپ کریں یا نہ کریں برابر ہے. یہ قرآن کی مفہوم ہے آیت کا. تو اصل بات جو ہے سامنے کرام ہم کہہ رہے تھے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا ہے تو پھر مثال کے طور پہ سانپ ہے، مثال دے رہا ہوں میں اور دینی پڑ رہی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال پھر بھی دینی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم ایسے گہرے اس دنیا کے اور اس ظاہر کے ڈسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس اور زہر جو ہے، اس ظاہر کا زہر جو ہے ہمارے رگ رگ میں پھیل گیا ہے. اور وہ
اس بات پہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے، ان الانسان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان جو ہے انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، خون کی طرح، جیسے خون اس وقت 24 گھنٹے ہماری رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، اس طرح وہ شیطان دوڑ رہا ہے۔ اور یہ تو میرے آقا کی بات ہے، اور میرے آقا سے سچی بات تو مخلوقات میں کسی کی نہیں ہو سکتی، اور ان کی بات تو اللہ ہی کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں ہمیں، جو بھی وہ بتاتے ہیں، جو احادیث ہے وہ تو وہی غیر مطلوع ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال تو وہ حدیث میں آپ کا مضمون سنا رہا تھا کہ شیطان جو ہے انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ اصل میں ہم غافل لوگ ہیں، زبان سے اللہ کہنے سے شیطان تو نہیں جاتا، یہ تو اندرونی معاملہ ہے، اندر سے اگر ہمارے اللہ کی یاد نہ آئے اور آواز نہ نکلے تو پھر وہ شیطان تو وہ کہتا ہے نا کہ در زمان اللہ اللہ در دل گاؤخر ای چنی تسبیح کہتا رہتا سر، فارسی کا شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ تو اللہ اللہ ہے اور تمہارے اندر جو ہے دنیا ہے، گاؤ خر ہے، تو ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں ظاہری طور پہ تسبیح بدست ہوتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات ہوتی ہیں، لیکن ان کے باتوں کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں تو وہ سارے دنیاوی اعمال ہیں۔ بہرحال تو میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا تھا۔ یہ صورت اصل میں اگر آپ دیکھیں یہ 15 آیات پر مشتمل ہے، یہ سورہ شمس جو ہے، اور اس میں صرف ایک بات ہے، اس کا ایک مدعا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ مدعا ہے اس کا۔ تو میں اس لیے میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں، یا تو آپ نے اپنا تزکیہ کروا لیا ہے، یا آپ کروانے میں دلچسپی لے رہے ہیں، یا آپ نے اپنا تزکیہ نہ کیا ہے نہ کروانے میں دلچسپی ہے۔ ان دونوں گروپوں میں آپ کا یقیناً آپ ایک گروپ میں شامل ہیں۔ اچھا، بعض لوگ دیکھیں یہ اصل میں روایات کا چکر ہے نا، تو بعض اوقات ہم روایت کے چکر میں پڑھ کے یعنی تزکیہ نفس کا نام تو لے لیتے ہیں، بیعت اسی لیے کی جاتی ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہے پیکج ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے اور خرید لیے ہیں، عوض میں ان کو جنت ہے۔ اب یہ سودا دراصل خواہشات، ترک خواہشات کا سودا ہے، آپ اور اصلاح نفس کا سودا ہے۔ آپ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اپنی مرضی سے نہ گزارے، تو اپنی مرضی کو یہ بیچ دیتا ہے اللہ کے ہاتھ پہ، عوض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے چلو تمہیں جنت کہ تم حقدار ہو گئے، تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہ بیعت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیعت کرتے اس لیے ہیں کہ انسان کو انسانی یہ یعنی اصلاح نفس جو ہے یہ انسانی ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ یہ آیات تو یعنی یہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا، اس میں اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور جس نے اپنے دل کو عرش الہی بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور غارت ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا، مزید آلودہ کر لیا۔ آلودہ تو یہ ہے لیکن آلودگی کے راستے پر چل پڑا، اور یہ بات میں
ضمنی طور پہ یہاں عرض کر دوں کہ دنیا کا جو راستہ ہے، اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا اور خواہشات دنیا کے سامنے آپ نے اپنا سر جھکا دیا، اب آپ کا جو نفس ہے آلودہ سے آلودہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کی بھی ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ بن جائیں گے سمن بکمن عمیون کی زندہ مثال، چلتے پھرتے آپ اندھے ہوں گے، آنکھیں رکھتے ہوئے آپ اندھے ہو جائیں گے، کان رکھتے ہوئے آپ بہرے ہو جائیں گے، آپ کو حق نہ نظر آئے گا، نہ حق کی آواز آپ کے دل پہ لگے گی، نہ آپ حق بول سکیں گے، حق کا کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں اپنے روزمرہ کے، یعنی ایسے لوگوں سے شاید آپ کا واسطہ پڑتا ہو، یا آپ خود ایسے ہوں کہ آپ نہ حق کی آواز سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس پر کان دھرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال تو یہ قد افلح من زکاہا، انسان وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تزکیہ نفس لوگ تو سمجھتے ہیں اس کو مشکل، لیکن حقیقت میں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسان ہے۔ دیکھیں آسان، ابھی جو سورہ لیل ہے تو اس میں شاید یہ مضمون آئے، تو بہرحال میں یہاں ٹچ کر رہا ہوں اسے کہ تزکیے کا عمل جو ہے یہ بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری جو سٹرکچر بنایا ہے وہ یہی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور قد افلح من زکاہا۔ ہمارا سٹرکچر یہ ہے کہ نیکی اور بدی ہمیں الہامی طور پہ بتا دی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زنا جو ہے وہ برا کام ہے، اور نکاح جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دونوں ایک ہی کام ہے، لیکن ایک کام گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو ہے سنت ہے۔ تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو آسان اور مشکل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ تزکیہ نفس کے آپ نے تزکیہ نفس کی حقیقت کو نہ جانا، تو اب یہ ہے کہ آپ نہ تو توحید کے قائل ہو سکیں گے، نہ کوئی آپ کو کر سکے گا۔ توحید جیسے کہ میں آپ کو اس کا معنی بتاتا رہتا ہوں، نہ آپ رسالت کے قائل ہو سکیں گے، نہ رسالت کی دعوت آپ قبول کریں گے، نہ قبول کرنے کے لیے آپ یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا تزکیہ نفس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کامیابی کا، دنیا کی زندگی میں کامیابی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے آپ کا کہ میں یہاں کامیاب ہو جاؤں اور فلاح پا جاؤں۔ فلاح آپ کی نظر میں تو دنیا کی ہے، بہت سے پیسے آ گئے، بہت اونچی نوکری مل گئی، بہت اونچا عہدہ مل گیا، اور آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ تو کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا حصول، دنیا کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کوئی نقصان اور نفع کی بات ہے ہی نہیں صاحب نکلا۔ اصل نقصان اور نفع تو انسان کے یعنی اندرونی روح کا ہے۔ اگر اس کی روح پاک ہو گئی تو اس کو سمجھو ہر ایک نعمت مل گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، روح جب اللہ کے اپنے سپرد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تو مطلب یہ ہے کہ بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی روح کو نظر انداز کر دیا، اپنے ظاہر پہ توجہ رکھی، جیسے کہ عام طور پہ بہت سے لوگ جو ہے، اکثریت لوگوں کی ظاہر ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے اور رہنا چاہتی ہے، ظاہر کا اسیر رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ ظاہر کا، بیوی، بچے، شوہر، گھر، دولت، کاروبار، کارخانہ، سٹیٹس، اس سے آپ باہر نہیں نکل پاتے۔ نکلنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو میں نے آپ کو نام لیے اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔
بس صرف وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں بس اسی وقت کے لیے ہے اور باقی بات ختم ہو گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، یعنی جب موت آتی ہے سب کچھ آپ چھوڑ کے چل دیتے ہیں رب کے پاس. تو ان چیزوں میں سے تو کوئی چیز آپ کی ہے نہیں ہے عملی طور پہ، حقیقی طور پہ. صرف اگر آپ نے اپنی روح کا تزکیہ کروا لیا اور تزکیے کے راستے پر چلے، تزکیے کا فعل کیا، تو اب یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے، آپ کو بہت زیادہ یعنی افسوس بھی ہوگا، آپ انگلیاں دانتوں میں دے کے چبائیں گے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن جو ہے یعنی ظالم انگلیاں اپنی کاٹ کھائے گا مارے افسوس کے. وہ کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. تو رسول کا راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. وہ تو روحانی تزکیے کے لیے آئے ہیں، انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ کا تزکیہ تو ہو نہیں سکتا. بغیر مزکی کے آپ اپنا تزکیہ کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال یہ سامعین کرام، یہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اب دیکھیں اس میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں ایک تو کامیابی کی بات ہے اور دوسرے ناکامی کی بات ہے. میرا اور آپ کا تعلق یعنی ایک آیت، اس میں ایک آیت ضرور میرے لیے ہے. دیکھیں اس لحاظ سے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا قرآن کے مضامین کو، جس طریقے سے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کم از کم. 2 آیات ہیں قرآن کی اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 9 اور 10 سورہ الشمس. اس میں 2 آیاتوں میں ایک آیت کے مصداق آپ اور میں ضرور ہیں. آپ یا تو کامیاب ہو گئے یا آپ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اب یہ تو آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ابھی تو مہلت ہے، روح کے پاس ابھی جسم ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، اور آپ یعنی اپنی غلطی کا احساس کریں اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں اللہ کے سامنے. ایک انسان کو ڈھونڈے جو آپ کا تزکیہ کر سکے. وہ انسان کون ہوگا؟ وہ نائب نبی ہے. اور نائب نبی کون ہے؟ وہ وارث نبی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. جو عالم ربانی ہے وہ وارث نبی ہے. اس کو آپ تلاش کریں، اس کے پاس جائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ بھئی تزکیہ نفس ہونا چاہیے اور آپ نے خود اپنی غلطیوں کو دیکھ کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. ایسا میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، اس شک و شبے میں نہ رہیں. انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اکیلا انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. کتاب کافی نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی ہونا چاہیے. صاحب کتاب آپ کو بتائے گا کتاب کے بارے میں. جیسے کہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، یتلو علیہم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں. جس طرح میں نے تم میں بھجوائے رسول جو ہماری آیات تم پہ پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں دانائی کی باتیں بتاتے ہیں. انسان کامل آپ کو بتائے گا کہ تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹری کی کتابیں آپ مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کتابیں لاتے ہیں. کتاب کافی نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن 23 سالوں میں آیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کا تزکیہ انہوں نے شروع کر دیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو سمجھ میں آ گیا اور ان کی زبان سے احد نکلنے لگا۔ کتاب تو ابھی نازل ہونی شروع ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اکیلے جو ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی اصلاح انسان خود نہیں کر سکتا، یہ کروانا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایک استاد اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رہنما جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ پہ آئے گی، اور آپ کی توفیق الہی بھی اس کی ذریعے سے آپ کو ملے گی سامنے کا۔ یہ بات خیر طویل ہے، اور پھر بھی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھا دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ غارت ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا And the soul and he who proportioned it. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا And inspired it with its wickedness and its righteousness. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Successful is he who purifies it. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Failing is he who corrupts it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔